السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار مار بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اور رمضان الکریم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ 25 آتنکی سعودی میں گرفتار ہو گئے۔ اب شروع ہو گیا ان کے اوپر بجلیاں گرنا، اور وہاں کی بھی حکومت کام کرنا چالو کر دی، وہاں کی بھی پولیس کام کرنا چالو کر دی، جس میں سے دو تو ہمارے ادھر کے راجو چرنجیوی، جس کو عمر قید کی سزا مل گئی، ہو سکتا ہے لوگوں کی گردن بھی کاٹ دیتے، کیونکہ وہ لوگ جو کیسوں میں مبتلا تھے، جو سازشیں جو رچ رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کر، کھلے طور پر دستاویزات کے ساتھ، پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا گیا ان کو، اور یہاں سے بہت کوشش کی گئی کسی حال میں وہ لوگوں کو چھوٹے موٹے چارجز ڈال کے رہا کیا جائے، لیکن ہو نہیں سکتا، یہ ناکام ہو گئے یہ لوگ، کیونکہ پتہ اب ساری دنیا کو چلتے جا رہا کہ جو ہے سو یہ بہت بڑے آتنکی ہے سالے، یہ دنیا کے لیے خطرہ بنے ہوئے، صرف ہمارے دیش کے لیے نہیں۔ بہرکیف ان حرام زادوں کو ٹوٹل 25 اریسٹ ہو چکے ہیں، جو الحمدللہ خوشی کی بات ہے۔ دیر سے آئے، دروس آئے، سعودیہ بھی آیا اپنی پٹری پہ اور کام کرنا چالو کر دیا، اور ابھی نیوز ملی ہے اور 7 گرفتار ہوئے ہیں، لیکن پختہ ثبوت چاہیے میرے کو، وہ ابھی ہاتھ کو نہیں لگے، وہ آنے کے بعد وہ انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں پھر بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ان لوگوں کے نامہ کیا تھے اور وہ کس اس میں مبتلا تھے وہ لوگ۔ اب یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں، یہ لوگ دیش کے ساتھ غداری کرنے میں اور آتنک کو بڑھانے میں، آتنک پھیلانے میں پائے گئے یہ لوگ، جو ان کو یہ آتنکی بھائی ٹیررسٹ ہے، یہ لوگ آتنکوادی ہے، RSS کے نکلے ہیں یہ دو، جس کا نام ابھی بتایا میں نے، چرنجیوی ایسا کچھ نامہ ہے، نامہ بھی ایسے رہتے بھائی یہ لوگوں کے، زبان پہ آتے آتے رک جاتا، زبان پہ آتے آتے رہ جاتا۔ دوسری خوشخبری اور ایک بتا دوں میں، جو ہماری دبئی کی ہند جو ہے پرنسس، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ابھی یہ بتایا ہے انہوں نے کہ یہ لوگ پوری دنیا میں امن و امان چاہتے، یعنی خالی زبان سے اپنے الفاظوں سے استعمال کرتے رہیں گے، یا کام بھی کرتے ہیں، خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنا چاہیے، یہ کہا۔ اور دوسری چیز اس نے حوالہ دیا، جس طریقے سے یوکرین کی جو مدد کر رہی ہے کوئی بھی کر، ایک اکیلا رشیا کے پیچھے ساری آدھی دنیا پیچھے پڑی ہے، جس کو بھی خطرہ ہے رشیا سے منہ توڑ جواب دیتا ہے بھائی وہ۔ رشیا کی میں سپورٹ اس لیے کروں گا، تائید اس لیے کروں گا، کیونکہ انہیں کبھی بھی کسی کمزور کے اوپر طاقت آزمائی نہیں کیا۔ اب یہ جو کچھ بھی یوکرین پہ کیا اس نے تہس نہس یوکرین کو، آپ لوگوں کو پتہ ہے یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو برباد کرنے میں سامنے رہا، یعنی اس کی اوقات نہیں ہے اکیلا لڑنے کی یا اکیلا کچھ کرنے کی، خالی بس یہ لوگوں کے بھرے پہ بہت آگے رہا، سب سے پہلے بمباری کرنے میں جو طیارے جو کام کرے، چاہے افغانستان ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بھائی لفظ مسلمان ممالک کا یہ ہمیشہ دشمن رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نست نابود کر دیے، آج اس کو زمین بوس کر دیے، اس کی اوقات اس کو دکھائی گئی۔ وہاں کی پبلک کی میں ہمیشہ دیکھو، کوئی بھی رہو، عوام ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے، عوام کی تائید کرنا چاہیے، عوام کے لیے مدد کرنا چاہیے، چاہے ان کی حکومتیں کس کی بھی رہو، یہ ہونا تو تھا۔ اور یوکرین میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹوٹل 3 مسجد ہے وہاں پہ، ٹوٹل 3 مسجد ہے، اور تینوں مسجد میں خیر نماز تو ہوتی ہے، لیکن کس طرح ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سارے مسلمان جانتے ہیں۔ بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج یہ 25 آتنکی جو گرفتار ہوئے، جو وہاں پہ اریسٹ ہوئے، جو پکڑا گیا،
جو طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ تو آپ لوگوں کو بتا دیا میں. اب کھل کے اس لیے نہیں بتاتا میں, آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے, لیکن آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اور میں وہ بھی لگاؤں گا انشاءاللہ, ٹویٹ بھی لگاؤں گا ہند کا. اور یہ 25 گرفتار ہوئے سو وہاں کی ہیڈ لائن جو نیوز لوکل نیوز ہے وہ اخبار کی, وہ بھی لگاؤں گا تاکہ آپ لوگ پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. بہرحال آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے, آپ لوگوں کے لیے کیا سارے مسلمان کے لیے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, جو اذیتیں اٹھا رہے ہیں, ڈیلی تلواروں سے ڈرایا جا رہا, ڈیلی خنجروں سے ڈرایا جا رہا, ڈیلی بندوقوں سے ڈرایا جا رہا, لیکن یہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو لے کے یہ لوگ جو بتاتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں آلو پیاز کاٹتی ہے اس سے فرق ہم کو بالکل نہیں پڑتا کہ کون کیا بتا رہا, کون کیا کر رہا. یہ اتنی کی ہے یہ لوگ, اس لیے یہ لوگ ان کی ذاتی اتنی ہوتی ہے, ان کی نسلی اتنی ہوتی ہے, ان کی سوچی اتنی ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, اس گندگی سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان کا کام ہے کرنے دو. انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ یکجہتی کے لیے بات کریں گے, انشاءاللہ ہم ہمیشہ مل چھل کے رہیں گے آپس میں, ہم تو یہ کوشش کریں گے. لیکن جب یہ لوگ گند پھیلائیں گے تو گندگی سے جواب تو ان کو بجا ملے گا, چاہے یہ لوگ زبانی وہ کرو, چاہے وہ لوگ کچھ بھی کرو, انشاءاللہ تعالی ان کو برابر ایکشن کا ری ایکشن تو برابر ملتا ہے. اور ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے, یہ بھی ان کو خود کو پتہ ہے. جبھی بھی یہ کر کے دیکھیں یہ لوگ, اس سے کیا اثرات مرتکب ہوئے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن پھر بھی دیش میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے, دیش کی مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں. پٹرول کے داموں کو دیکھیے آپ, ڈیزل کے داموں کو دیکھیے آپ, پیاز کی قیمت کو دیکھیے آپ, ٹماٹر کی قیمت کو دیکھیے. اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی بولنے والے نہیں. اور ایک آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں, جو ہمارے بھائی فارمرز, ہمارے سکھ برادران جو ہے, ہمارے برادرز جو ہے, وہ لوگوں کے لیے جو فارمرز کے لیے جو کرے تھے یہ لوگ, ابھی سارے یہ لوگوں کے پچھواڑ میں چلے گئے جو کالے قانون بنائے تھے. اس کے بعد یہ لوگ بنائے تھے حجاب کے بعد, حجاب کی جو کوشش کرے, ناکام کوشش, اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ساری دنیا تھو تھو کری ان کو, اب یہ لوگ بیک فٹ پہ آ گئے. آ کے اس کے بعد اسپیکروں کا نکالے, اذاں کا نکالے, وہ بھی آ جائے گا, وہ بھی پچھواڑ میں ان کے گھس جائے گا, کیونکہ یہ بھی سننے والے نہیں ہیں, نہ ماننے والے ہیں. لیکن کئیوں ایسے اسٹیٹ ہے, مہاراشٹرا ہے اور تلنگانہ ہے, آندھرا ہے, دلی ہے, وہاں پہ ابھی بھی اذان ہو رہی ہے برابر ماشاءاللہ اسپیکروں کے اوپر. بہت کچھ بکوا بکی RSS کے چٹے, لیکن کچھ ہوا نہیں. الحمدللہ اذان بھی دی جا رہی ہے, واضح بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, بیانے بھی ہو رہے ہیں اسپیکروں میں. اس سے فرق نہیں پڑتا. جہاں پہ اکثریت کم ہے مسلمانوں کی, گند بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ, یہ گند مچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے فرق ہم کو کچھ پڑنے والا نہیں ہے. بہرکیف یہ ہماری بہن پرنسس ہند نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے, کہ یہ لوگ کے دکھانے کے بنج الگ ہوتے, کھانے کے بنج الگ ہوتے, سمجھے نا. یہ ہاتھی کے دانت ہے, یہ دکھانے کے کچھ اور, کھانے کے کرنے کے کچھ اور, بولے ویسا. وہی ان کی اوقات ہے, اسی بھی وہ لوگ رہیں گے انشاءاللہ. اور ہم ہمیشہ یکجہتی سے رہنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب یہ لوگ ہمارے کو آبا سے نکالیں گے تو ان کو خود مہنگا پڑے گا, کیونکہ ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے بھائی. ہر چیز برداشت کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ اسلام کی بات آ جاتی, مسلمانوں کی بات آ جاتی, ہماری شریعت میں مداخلت کی بات آ جاتی, تو ہم خاموش ہرگز نہیں بیٹھتے. ارے بھائی ان کو ملتا کیا ہے؟ ابھی GCC میں دیکھیے آپ, جس طریقے سے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں, یہ نقصان کس کو پہنچ رہا؟ یہ 77 بلین بھائی معاملی رقم نہیں ہوتی ہے. کتنے ہندسے لگتے ہیں, کتنے نقطے لگتے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. یہ ختم ہو گیا ان کا. اور ہمارے تمام انڈیا کے پروڈکٹ 4 جگہوں پہ, قطر, کویت, عمان اور بحرین میں پروڈکٹ بند ہو گئے. دوبارہ چائنا کے پھر چالو ہو گئے. چائنا کے ایک ٹائم پہ بند کروا دیے تھے, بند ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ چائنا کے اوپن ہو گئے, کیونکہ ان کو تو کچھ چاہیے نا بھائی. اب یہ دوسری جگہ ہے, وہ بھی اس سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ لوگ الٹے لنگوٹ سالے
حق کے نہیں دھونے والے یہ چیز نہیں دیکھتے. اس سے فرق کس کو پڑے گا, نقصان کس کا ہوگا, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارے ملک کی برابر پرواہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب ان کا منہ کالا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی حالات پھر پٹری پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور اس خوشی کو 4 بھائیوں تک بانٹیے. السلام علیکم.